دوسری شرط یہ ہے کہ جو رحم کر رہا ہے اور جس کے اوپر رحم کیا جا رہا ہے اس کو اس کے حالات کا علم ہونا ضروری ہے. جب تک حالات کا علم نہ ہو کوئی کسی کے اوپر رحم نہیں کر سکتا. اور جب رب نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، محبوب تجھے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیج رہا ہوں، تو پتہ یہ چلا کہ جب اللہ کے نبی پوری کائنات کے اوپر رحم کرنے والے ہیں تو رب نے اپنے محبوب کو ما کان و ما یکون کا علم دے کر بھیجا ہے. کیونکہ اگر حضور کو پوری کائنات کا علم نہ ہو، حضور کسی پہ رحم نہیں کر سکتے. تو جب حضور رحمت للعالمین ہے تو پتا چلا پوری کائنات کا علم رب نے اپنے محبوب کو دے کر. کیونکہ کائنات کا علم نہ ہو حضور کسی پہ رحم نہیں کر سکتے. فرمایا میں رب العالمین، محبوب تو رحمت للعالمین، تو عالمین میں ما سوی اللہ ہر چیز شامل ہے. تو پتہ یہ چلا کہ رب نے اپنے محبوب کو ہر چیز کا علم عطا فرمایا. یہ قرآن سے ہی پہلے پوچھتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اس رب نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا علم عطا فرما دیا. قرآن پاک کی آیت ہے یا نہیں؟ آدم علیہ السلام اور اللہ کے آخری نبی کا مقام ذرا غور کیجئے. آدم علیہ السلام کو رب کہتا ہے ہر چیز کا ہم نے ان کو علم عطا فرما دیا. اور حضرت ابن عربی فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے آخری نبی کے نائب اور خلیفے ہیں. تو جو نائب ہے اس کو رب کہتا ہے ہم نے ہر چیز کا علم دے دیا. تو جو اصل ہوگا، جو اصل ہوگا نائب کی شان کے کلہا، ہر چیز کا علم میں نے آدم کو دے دیا. تو جو اصل ہیں ان کو جو علم دیا، کہاں آدم کا علم، کیا اللہ کے آخری نبی کا علم. یہ نبی تو وہ ہے جس کے بارے میں رب خود فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان نے سکھایا قرآن، خلق الانسان، انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا. علمہ البیان، ما کان اور ما یکون، ہر چیز کا علم دے کر اپنے محبوب کو پیدا فرمایا. تو رب نے اپنے محبوب کو ہر چیز کا علم عطا کیا ہے، اور رب کے عطا کیے ہوئے علم کو لے کر اللہ کے نبی اس دنیا میں آئے ہیں. حضور کی ازواج مطہرات میں سے اللہ کو کس اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ سب سے زیادہ محبت تھی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. ایک دن اللہ کے نبی تشریف فرما تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں محبوب آقا بتاؤ دنیا میں آپ کا کوئی ایسا غلام ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر؟ آپ کا کوئی ایسا غلام ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کر کے ہمارا عقیدہ بیان کر دیا. حضرت عائشہ صدیقہ کا کیا عقیدہ ہے؟ اللہ کے نبی کو آسمان کے ستاروں کا، کیونکہ حضرت عائشہ کا یہ عقیدہ نہ ہوتا کبھی سوال نہ کرتی. حضرت عائشہ صدیقہ نے سوال اس لیے کیا تھا، وہ جانتی تھی کہ اللہ کے نبی کو علم ہے آسمان کے ستارے کتنے ہیں. چلو ٹھیک ہے آسمان کے ستارے ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی عقیدہ تھا اللہ کے نبی کو پتا ہے میرا غلام کون سا ہے جس کی نیکیاں بھی آسمان کے ستاروں. ہم نیکی کریں گھر جانے تک بھول جاتی ہے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟
بیٹھے ہیں تسبیح سے وہ، کیونکہ پرابلم اتنی ہے گھر جانے سے پہلے بھول جاتی ہیں. قربان جاؤں اس محبوب آقا کے اوپر. وہ غلام تو جو بھی نیکی کرتا ہے اللہ کے نبی اس کی تعداد کو بھی جانتے ہیں. حضرت عائشہ کا یہ سوال سن کر حضور نے یہ نہیں فرمایا عائشہ کیسا سوال، میرا کوئی غلام رات کو اٹھ کے نیکی کرتا ہے، کوئی دن کو کرتا ہے، کوئی چھپ کے کرتا ہے، کوئی ظاہر کرتا ہے، کوئی سفر پہ کرتا ہے، کوئی حضر پہ کرتا ہے، مجھے کیا علم ہے. نہیں، حضور نے جب سنا حضور مسکرانے لگے. حضرت عائشہ صدیقہ چاہتی تھی حضور جلدی جلدی بتائیں، حضور مسکرانے لگے. حضرت عائشہ صدیقہ کیوں چاہتی تھی؟ اس لیے چاہتی تھی کہ آج حضور میرے ابا جان کا نام لیں گے. جب اللہ کے نبی میرے ابا جان کا نام لیں گے میں خوش ہو جاؤں گی. قربان جاؤں بیٹی ہو تو ایسی ہو جو اپنے باپ کی تعریف سن کر خوش ہو جائے. اس لیے اپنی بیٹیوں کی تربیت کرو، اپنے بچوں کی تربیت کرو کہ کہیں اگر تمہاری تعریف ہو تو ان کے چہرے خوشی سے کھل اٹھیں کہ میرے ابا جان کا ذکر ہو رہا ہے، میری اماں جان کا ذکر ہو رہا ہے. حضرت عائشہ بڑی جلدی میں کہتی ہے حضور بتاؤ وہ کون ہے. حضور نے جب دیکھا کہ عائشہ جلدی میں پوچھنا چاہتی ہیں، حضور نے فرمایا عائشہ ہاں میرا ایک غلام ایسا ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں. حضور وہ کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ عمر ابن الخطاب ہے. میرا غلام عمر ابن الخطاب وہ ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں. حضرت عائشہ نے جب سنا خاموش ہو گئی. وہ جو چہرے کے اوپر وہ مسکراہٹ تھی وہ ختم ہو گئی کہ میرے محبوب آقا نے، میں تو چاہتی تھی میرے ابا جان کا نام لیا جائے میں خوش ہو جاؤں گی کہ میرے ابا جان کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے میرے محبوب آقا نے حضرت عمر کا نام لیا. جب تھوڑی سی پریشان ہوئی حضور نے فرمایا عائشہ تو نے سوال کیا کیا تھا؟ وہ کون سا غلام ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں؟ وہ میرا عمر ہے. رہی تیرے ابا جان کی بات، میری ساری کی ساری امت کی نیکیاں ایک طرف، تیرے ابا جان کی نیکیاں ایک طرف، پھر بھی تیرے ابا جان کی نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوگا. تو نے پوچھا تھا کہ آسمان کے ستاروں کے برابر کس کی نیکیاں ہیں؟ وہ عمر ہے. تیرے ابا جان کی نیکیاں تو وہ ہیں کہ جن کے احسانات کا بدلہ میں دنیا میں نہیں دے سکا. تیرے ابا جان کے اسلام کے اوپر جو احسانات ہیں ان کا بدلہ کل قیامت کے دن پروردگار دے گا. آج ہم سائنس کے دور میں رہ رہے ہیں، کمپیوٹر کے دور میں رہ رہے ہیں، لیکن آج تک کوئی ایسا سائنسدان پیدا نہیں ہوا جو ہمیں ایک تھوڑے سے رقبے کے اوپر، علاقے کے اوپر جو ستاروں کی تعداد ہے وہ بتا دے. ممکن ہے؟ نہیں. بہت ساری سہولیات، پوری دنیا کی سیر 1 منٹ میں، گوگل کے اوپر جاؤ ہر چیز دیکھ سکتے ہو، لیکن آج تک کوئی ایسا گوگل پیدا نہیں ہوا جو ایک علاقے کے ستاروں کی تعداد ہمیں بتا سکے. وہ ایک ہی ذات ہے. وہ کون سی ذات ہے؟ وہ میرے اور آپ کے پیارے نبی ہیں جنہوں نے بتایا پورے آسمان کے اوپر ستاروں کی تعداد کتنی ہے. پتہ یہ چلا کہ رب نے اپنے محبوب کو ہر چیز کا علم عطا فرمایا ہے. اگر علم نہ ہوتا اللہ کے نبی کبھی بھی تعداد نہ بتا سکتے. اللہ کے نبی کا تعداد بتانا پتہ یہ چلا کہ علمہ البیان ما کان و ما یکون کا علم دے کے بھیجا ہے. محبوب صرف تیری اپنی زندگی کے نہیں، آدم علیہ السلام بلکہ اس کے پہلے کا بھی تجھے علم دیتا ہوں، قیامت تک کے لیے ہر چیز کا علم دیتا ہوں. بخاری شریف کی حدیث پاک، مر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقبرین، اللہ کے نبی کا گزر 2 قبروں کے پاس سے ہوا. 2 قبروں کے پاس سے گزر ہوا اور اللہ کے نبی ٹھہر گئے. حضور نے فرمایا میرے غلاموں
یہ جو دو قبروں والے ہیں ان کو عذاب ہو رہا ہے. وہ کہاں تھے؟ زمین کے اوپر یا زمین کے اندر؟ زمین کے اندر. اور اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ ان قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے. اللہ کے نبی کی نگاہ نبوت کہاں تک گئی؟ صرف زمین کے اوپر نہیں، نگاہ نبوت کہاں گئی؟ زمین کے اندر گئی. بڑا کمال ہے اللہ کے نبی کا کہ اللہ کے نبی کی نگاہ نبوت زمین کے اندر گئی. فرمایا ان دونوں قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے. اللہ کے نبی یہاں تک فرماتے، بہت مقام اور مرتبہ، کہ اللہ کے نبی نے ہمیں بتا دیا ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، لیکن اپنے امتیوں کے ایمان کو مزید تقویت دینے کے لیے فرمایا بتا نہ دوں ان کو عذاب کیوں ہو رہا ہے. وہ کیا کرتے تھے؟ وہ کہاں رہتے تھے؟ کیا کرتے تھے؟ آج کسی کو گھر والوں کا علم نہیں. قربان جاؤں جو قبر کے اندر ہے اللہ کے نبی کو پتا ہے یہ دنیا میں کیا کرتا تھا. فرمایا ایک وہ جس کو عذاب ہو رہا ہے وہ اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا. اور اس کا اطلاق یورپ کے اوپر بہت زیادہ ہوتا ہے. تربیتی اس کا اطلاق یورپ میں بہت زیادہ ہوتا ہے. ہم اپنے کام کاج کی وجہ سے بعض اوقات خیال نہیں رکھتے، یار مجھے وقت نہیں ملا، میں کام پہ تھا، میں نے کھڑے ہو کے پیشاب کر لیا، میں نے ایسے کر لیا. لیکن وہ پیشاب کے چھینٹے جو ہیں ان سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ ایک کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کی کوشش، اس کے جسم کے اوپر پیشاب کے چھینٹے پڑتے تھے، اس لیے ہمیں بھی اس سے بچنے کی کوشش. اور فرمایا دوسرا جو ہے وہ چگلی کیا کرتا تھا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر. اللہ کے نبی وہ جو دنیا میں کرتے تھے اس کا بھی بتا دیا، اور یہ وہی کر سکتا ہے جس کو ما کان و ما یکون کا علم. اور پھر اللہ کے نبی نے اور کیا کرم کیا؟ فرمایا یہ جو درخت ہے نا اس کی ٹہنی لے کے آؤ. اللہ کے نبی نے ٹہنی کے دو حصے کیے، ایک اس کے اوپر رکھا، ایک اس کے اوپر رکھا. حضور یہ کیوں رکھ رہے ہو؟ حضور نے فرمایا جتنی بھی چیزیں ہیں رب کی حمد و ثنا کرتی ہیں، یہ ٹہنیاں حمد و ثنا جب تک کرتی رہیں گی، سر سبز و شاداب رہیں گی، ان کی حمد و ثنا کی وجہ سے ان دونوں قبروں والوں کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے. تو پتہ یہ چلا کہ جب رب نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے تو ہر چیز کا علم دے کر بھیجا.